مجدد کسے کہتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے ہر صدی کے آخر میں رب اپنا ایک بندہ خاص بھیجتا ہے جب دین پر مشکل وقت آ جاتا ہے تو وہ بندہ خاص ولی کامل دین کو دوبارہ سے سر بلند فرما دیتا ہے۔ یہ سلسلہ ہر صدی کے آخر یا شروع میں جاری و ساری تھا۔ کم و بیش 1000 سال نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی تشریف آوری کو ہو چکے تھے۔ اس برے صغیر پاک و ہند میں دین اسلام پر مشکل وقت آیا، دین کی حدوں کو پامال کیا جانے لگا۔ ایک طرف حکمران دین مخالف سرگرمیاں کرنے میں مصروف تھے، دوسری طرف علماء سو اور صوفیہ خام معاشرے میں دین مخالف جذبات پھیلا رہے تھے اور لوگوں کی معاشرت خراب کر رہے تھے، لوگوں کے عقیدے خراب کر رہے تھے۔ جب ہر طرف سے دین اسلام پر حملے ہو رہے تھے تو مورخین، لکھنے والے، غیر جانبدار لوگ، تبصرہ کرنے والے لکھتے ہیں کہ محسوس ایسا ہوتا تھا کہ اس برے صغیر میں اسلام پر اتنا مشکل وقت آ گیا ہے کہ اب کوئی اولو العزم پیغمبر آئے اور وہ آ کر دین کو دوبارہ سے سر بلند کرے۔ اب چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رب العالمین نے جو بہت ساری شانیں عطا فرمائیں، ان میں سے ایک شان آپ کو ختم نبوت کا تاج پہنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ اب نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، پیغمبر یا رسول آئے گا نہیں، لہذا مخلوق کو خالق تک پہنچنے والے رستے پر چلانے کے لیے، دین کو دوبارہ سے سر بلند کرنے کے لیے رب العالمین نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے حضرت امام ربانی مجدد الافسانی شیخ احمد فاروقی سرحدی رحمت اللہ علیہ کو اس خطہ میں بھیج دیا۔ آپ کی آمد ہو گئی، مگر آپ کو رب نے عام ولیوں کی طرح اس دنیا میں نہیں بھیجا، بلکہ مقام ولایت کا اعلیٰ مقام پہلے عطا فرمایا اور پھر اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اور جب آپ کی اس دنیا میں تشریف آوری ہوئی تو آپ کو ماحول ایسا رب نے عطا کیا کہ والد گرامی کی طرف سے بھی
سلسلہ چشتیہ کا فیض آپ کے شامل حال ہوا، اور پھر اس سے بڑھ کر حضرت غوث الاعظم سیدنا عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی کہ جنہیں ہم عرف عام میں 11ویں والا پیر کہتے ہیں، حضرت امام ربانی مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس دنیا میں تشریف آوری کے 500 سال پہلے آپ کا وقت تھا، ظاہری حیات کا دور تھا حضور غوث پاک کا۔ آپ نے اپنی نگاہ ولایت سے دیکھ لیا کہ ہند میں ایک کامل ولی پیدا ہوگا جس کا نام احمد ہوگا، اور آپ نے اپنا جبہ مبارک اپنی اولاد میں سے حضرت سید عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ کو عطا کیا۔ فرمایا نسل در نسل اسے منتقل کرتے رہنا، اور ایک وقت آئے گا ہند میں احمد نامی اللہ کا ولی پیدا ہوگا، اسے میرا یہ تحفہ عطا کر دے گا۔ یہ چلتا چلتا حضرت شاہ سکندر کیتھنی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ مبارک جبہ پہنچا، اور حضرت امام ربانی مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کا جب ظہور ہو گیا، آپ کی شہرت ہو گئی، لوگ آپ سے فیض حاصل کرنے لگے، ہر طرف آپ کی مشہوری ہو گئی، لوگوں کو پتہ چل گیا کہ شیخ احمد نامی بزرگ سرحد کے خطے میں موجود ہیں۔ حضرت شاہ سکندر کیتھنی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آپ کی امانت تھی، مگر وہ امانت عام نہیں تھی، حضور غوث پاک کی نسبت والا جبہ تھا۔ دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ اس امانت کو میں اپنے پاس ہی رہنے دوں۔ جب یہ خیال دل میں آیا، رات کو سو گئے تو خواب میں حضرت مجدد پاک کی زیارت نصیب ہو گئی۔ فرمایا میری امانت مجھے پہنچا دو۔ چنانچہ صبح اٹھے اور اولین فرصت میں حضرت مجدد پاک کی پاس حاضر ہوئے، آپ کے پاس تشریف لائے، اور حضرت غوث پاک کی امانت آپ کو عطا فرمائی۔ سلسلہ عالیہ قادریہ کا فیض اس انداز سے بھی آپ تک پہنچا۔ سلسلہ عالیہ سور وردیہ کا فیض بھی آپ کے پاس موجود، اور سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کا فیض ہے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت سے پایا ہے۔ غرض یہ کہ طریقت کے تمام سلاسل کا فیض رب نے آپ کے وقت میں آپ کو عطا فرمایا، اور آپ ہیں مجدد الافسانی، مجدد تجدید کرنے والے، دین کو دوبارہ سے سربلند کرنے والے۔ الف یعنی ہزار، ثانی اس کا معنی ہے دوسرا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد جو دوسرا 1000 سال گزر رہا ہے، اس کے لیے رب العالمین نے آپ کو مجدد بنا کے بھیجا۔ اب اس 1000 سال میں غوث، قطب، ابدال، قطب ارشاد، قطب مدار، چاہے وہ کسی بھی سلسلے سے کیوں نہ تعلق رکھتے ہوں، وہ حضرت امام ربانی مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ سے فیض لیں گے اور آگے مخلوق خدا میں تقسیم فرمائیں گے۔
یہ شان ہے حضرت امام ربانی مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ. پھر اس سے بھی بڑھ کر رب نے آپ کو جو مقام ولایت میں منفرد مقام عطا فرمایا. حدیث سے مبارکہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص میرا ہم نام ہوگا، وہ دنیا میں آئے گا، وہ صلہ ہوگا، یعنی مخلوق کو خالق تک پہنچنے والے راستے پہ چلائے گا، دین کو سر بلند کرے گا. محدثین فرماتے ہیں، احادیث کا علم جاننے والے فرماتے ہیں، اہل ذکر فرماتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ سے مراد جو شخصیت ہے وہ حضرت امام ربانی مجدد الافسانی شیخ احمد فاروقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ذات اقدس ہے. اب ایسے کمالات رب نے آپ کو عطا فرمائے اور پھر ان کمالات کے وسیلے سے آپ نے دین کی سربلندی کے لیے کام کیا. جیسا کہ مفتی صاحب وضاحت سے فرما رہے تھے کہ شہنشاہ اکبر کا جو دور تھا وہ دین کے لیے بڑا مشکل وقت تھا. دربار کے اندر رافضی اپنا اثر و رسوخ رکھتے تھے، بلکہ غیر مسلم ہندو خصوصاً اپنا اثر و رسوخ رکھتے تھے. دوسرے مذاہب کے لوگ بادشاہ پر پوری طرح کنٹرول کر چکے تھے. حالانکہ اگر آپ اس بادشاہ کے بچپن کے حالات کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ بڑا پارسا تھا، بڑا نیک تھا، بزرگوں کو مانتا تھا، حتیٰ کہ اس کے ہاں نرینہ اولاد نہیں تھی تو اس نے یہ منت مانی کہ اگر رب مجھے بیٹا دے گا تو میں آگرے سے پیدل چل کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ حاضری دوں گا. اب اس لیول کا وہ پکا سچا بزرگوں کو ماننے والا بادشاہ تھا، مگر اسے ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ وہ برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا شروع ہو گیا، علماء سو کو اپنے پاس بٹھانے لگا اور صوفیہ خام سے ملنے لگا. یاد رکھیں معاشرے کے اندر دو قسم کے ہر وقت علماء ہوتے ہیں اور صوفی بھی ہر وقت دو قسم کے ہوتے ہیں. یہ شروع سے سلسلہ چل رہا ہے اور آج کے معاشرے میں بھی یہ دونوں قسم کے صوفی بھی ہیں اور دونوں قسم کے علماء بھی ہیں. ایک ہوتے ہیں صوفیاء خام اور ایک ہوتے ہیں صوفیاء حق. صوفیاء خام کون ہوتے ہیں؟ بظاہر وہ طریقت کا لبادہ اوڑے ہوتے ہیں، مگر جو بندہ ان کے پاس آتا ہے اسے شریعت کی بات نہیں بتاتے، اسے نماز پڑھنے کی تلقین نہیں کرتے، روزہ رکھنے کی بات نہیں کرتے، زکوٰۃ دینے کی بات نہیں بتاتے، حج کرنے کی بات نہیں بتاتے، جھوٹ سے بچنے کی تلقین نہیں کرتے. بس وہ یہ کہتے ہیں کہ تم مجھے نظر و نیاز دیتے رہو اور جو مرضی کرتے رہو، میں تمہیں روز معاشر بخشوا لوں گا. اور کمزور عقیدے کے لوگ ان کے پیچھے لگے رہتے ہیں. دوسری طرف ہوتے ہیں
صوفیاء حق کہ جن کا باطن بھی روشن ہوتا ہے اور ظاہر بھی روشن ہوتا ہے. جو بندہ ان کے قرب میں آ جاتا ہے اس کا بھی ظاہر و باطن پاک فرما دیتے ہیں، اس کا تزکیہ کر دیتے ہیں. یہ صوفی حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پہ ہوتے ہیں. یہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پہ ہوتے ہیں. یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پر چل رہے ہوتے ہیں. یہ حضرت امام ربانی مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پر ہوتے ہیں. یہ اعلیٰ حضرت حضور شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پہ ہوتے ہیں. یہ ہوتے ہیں صوفیاء حق. اسی طرح علماء بھی دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں علماء سو اور ایک ہوتے ہیں علماء حق. علماء سو کا کام کیا ہوتا ہے؟ یہ دین کا علم جانتے ہیں، انہیں دین کے بارے میں آگاہی ہوتی ہے، انہوں نے علم حاصل کیا ہوتا ہے، مگر یہ حکمرانوں کی خوشنودی کے لیے نعوذ باللہ دین کو بیچ دیتے ہیں. یہ آپ کو حکمرانوں کے درباروں میں آتے جاتے نظر آئیں گے. یہ آپ کو حکمرانوں سے اکثر ملاقات کرتے ہوئے ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر فخر محسوس کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور ان کی ناجائز باتوں کو معاشرے میں دین کے مطابق بتاتے ہوئے نظر آئیں گے. مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں شہرت مل جائے، پیسہ مل جائے، بادشاہ کا، صدر کا، وزیر اعظم کا یا حکمران کا جو ہے ہمیں تعلق مل جائے، اس کا قرب مل جائے. دوسری طرف ہوتے ہیں علماء حق. جان جانے کا خطرہ ہو، جیل جانا پڑے، جو کچھ بھی ہو جائے، علاقہ چھوڑنا پڑے، مگر یہ بات شریعت کی کرتے ہیں، یہ بات دین اسلام کے مطابق حق کی کرتے ہیں. انہیں کہتے ہیں علماء حق. حضرت امام ربانی مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ شان ہے کہ آپ نے بیک وقت علماء حق کی بھی سربراہی کی اور صوفیاء حق کے بھی آپ اپنے وقت کے سربراہ تھے، اور جو دنیا دار تھے ان کا بھی آپ نے اپنی نظر فیض سے تزکیہ کیا. بادشاہ کی بھی اصلاح کی، اکبر کی اصلاح کی کوشش کی. وہ جو مناظرہ اس نے ارینج کیا تھا اس دوران وہ زخمی ہوا، واصل جہنم ہو گیا، مر گیا. اب اس کا بیٹا جہانگیر تخت نشین ہوا، اسے بھی وہ مشیر ملے جو اس کے باپ کے مشیر تھے. کہنے لگے جو تیرا باپ کرتا تھا وہی کر، سجدہ تعظیمی تیرا باپ بھی کرواتا تھا، تو بھی کروا. سور اور کتے کو تیرا باپ بھی متبرک سمجھتا تھا، تو بھی سمجھ. داڑھی رکھنے پر اس نے بھی پابندی لگا رکھی تھی، تو بھی لگا. مسجدوں کو تالے اس نے بھی لگا رکھے تھے، تو بھی اسی طرز عمل پر چل تاکہ تیری حکومت قائم رہے. ہندو بھی خوش ہوں، عیسائی بھی خوش ہوں، مسلمان بھی خوش ہوں. اب جہانگیر بھی اپنے مشیروں کے کہنے کے مطابق یہی کام کرنے لگا. اسے کسی خبر دینے والے نے خبر دی ملک کے اندر ہر کوئی تیری بات مانتا ہے،
مگر ایک اللہ کا بندہ ایسا ہے جس کا نام شیخ احمد ہے، نہ وہ تیرے دین کو مانتا ہے اور نہ ہی اس کے ماننے والے تیرے دین کو مانتے ہیں۔ اور شہنشاہ تھا، بڑے صغیر کا حکمران تھا۔ اس نے کہا کہ انہیں میرے دربار میں طلب کیا جائے۔ پیغام پہنچ گیا۔ جہانگیر نے جب حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کو طلب کیا تو مشورہ دینے والوں نے اسے مشورہ دیا کہ وہ آ تو جائیں گے مگر وہ تجھے سجدہ نہیں کریں گے، تو سجدہ کرواتا ہے اور یہ تیری شان کے لائق بات نہیں۔ اس نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں، ایک ایسے کمرے میں بیٹھتا ہوں کہ جس کا دروازہ، اس کی دہلیز چھوٹی ہو، جب وہ آئیں جھک کے گزریں گے تو ملک میں یہ جو دربار میں بیٹھے لوگ ہیں مشہور کر دیں گے کہ انہوں نے مجھے تعظیمی طور پہ نعوذ باللہ سجدہ کر دیا۔ اب حضرت مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ کہ مرید، آپ کے چاہنے والے آپ کو منع کرنے لگے، حضور آپ نہ جائیں، وہ آپ پر تشدد کرے گا، ظلم کرے گا، سجدہ کروانا چاہے گا، آپ سجدہ کریں گے نہیں، خطرہ ہے۔ مگر آپ تو آنے والے حالات نگاہ ولایت سے دیکھ رہے تھے۔ حضور نے فرمایا مومن کی فراست سے ڈرو، یہ اللہ کے نور سے دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت امام ربانی جانتے تھے کیا ہوگا۔ جب آئے دیکھا دروازہ چھوٹا ہے، اندر داخل ہونے کی جگہ بہت چھوٹی ہے۔ بتایا گیا بادشاہ اندر بیٹھا ہے، آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ نے جھک کر گزرنے کی بجائے آپ لیٹ گئے اور پہلے پاؤں داخل کیے۔ اب جہانگیر کو بڑا غصہ آیا کہ اس نے سمجھا کہ میری بہت بےزتی ہو گئی کہ مجھے پاؤں دکھائے گئے ہیں۔ پاس بیٹھے والے جو لوگ تھے انہوں نے بھی جہانگیر کی توجہ اس طرف دلائی۔ اس نے کہا کہ آپ کو میرے دربار میں آنے کا ادب نہیں پتا۔ آپ نے فرمایا تیرے دربار میں آنے کا ادب کیا ہے؟ وہ کہنے لگا جو آتا ہے وہ پہلے سجدہ کرتا ہے پھر مجھ سے بات کرتا ہے۔ فرمایا یہ سر کٹ سکتا ہے مگر رب کے سوا کسی غیر کے سامنے سجدے میں جھک سکتا نہیں۔ علامہ اقبال نے کہا، یہ اشعار چاروں طرف ماشاءاللہ بھائی صاحب نے لکھوائے ہوئے ہیں۔ فرمایا گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ آج معاشرے کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو ہم صوفیہ اکرام، اولیاء اکرام کو ماننے والوں پر نعوذ باللہ شرک کا الزام لگاتے ہیں۔ کہتے ہیں تم اللہ کے ولیوں کی تعظیم کرتے ہو، ان سے محبت کرتے ہو، یہ نعوذ باللہ شرک ہے۔ یاد رکھو ہم ایسے ولیوں کو نہیں مانتے جو شرک پھیلاتے ہیں، ہم تو ایسے ولیوں کے پیروکار ہیں کہ جنہوں نے اس خطہ ارضی میں سب سے پہلے شرک کے اندھیروں کو دور کیا اور توحید کا نور روشن کیا۔ اب آپ نے سجدے سے انکار کر دیا، بادشاہ کو مزید غصہ آیا۔ اس نے کہا کہ پہلوانوں کو بلایا جائے۔ بادشاہوں نے شاہی پہلوان رکھے ہوتے تھے، پہلوان آ گئے۔ اس نے حکم دیا کہ ان کو پکڑو اور میرے سامنے سجدے میں جھکاؤ۔ پہلوانوں کے پاس شیطانی طاقت تھی، وہ اپنی طاقت آزماتے رہے۔ حضرت مجدد پاک کے پاس رحمانی طاقت تھی، آپ کی گردن میں خم نہیں آیا۔ وہ مزید شرمندہ ہو گیا۔ اس نے کہا کہ ان کو جیل میں ڈال دیا جائے۔
ان کو گرفتار کر لیا جائے۔ اب حضرت مجدد پاک گوالیار کے قلعے میں قید ہو گئے۔ اب وہاں کی معاملات کا ایک منظر قبلہ مفتی صاحب نے بیان کیا کہ یہ نہیں تھا کہ آپ بے بس تھے، آپ کے ایک مرید یا خلیفہ کو جب تنگ کیا گیا تو وہ اچانک دیوار پہ جا بیٹھا۔ قلعے کی دیواریں بڑی بلند ہوتی ہیں، یعنی روحانیت کا ایسا عروج تھا، مگر معاملہ کیا تھا کہ رضائے الہی پر راضی رہنا مقصود تھا۔ ایسا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا فرماتے تو یزیدی قوتوں کا نام و نشان بھی باقی نہ رہتا، توجہ فرماتے، مگر رب کی رضا پہ راضی رہنا مقصود تھا۔ رب اسی انداز سے دین کی سربلندی چاہتا تھا۔ حضرت امام ربانی مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کا جیل جانا بھی حکمت سے خالی نہیں تھا۔ جیل کے اندر جتنے مشرک تھے، غیر مسلم تھے، بد کردار تھے، وہ آپ کی نظر فیض سے ولایت کے اعلیٰ مقامات پر فائز ہو گئے۔ جیل میں اذانیں دی جانے لگی، جیل میں رب اور رب کے حبیب کی محفلیں ہونے لگی، ذکر مصطفیٰ ہونے لگا۔ اب باہر ملک کے اندر جب خبر پھیلی آہستہ آہستہ، آپ کے مریدوں کو پتہ چلا کہ آپ کو گرفتار کر لیا گیا ہے ناحق، لیکن جیل جانے سے پہلے آپ رب کی عطا کردہ طاقت سے اس برے صغیر میں اپنے چاہنے والوں کا ایک جال بچھا چکے تھے۔ آپ کے چاہنے والے کچھ بادشاہ کے وزیر بھی تھے، کچھ گورنر بھی تھے، کچھ عمراء بھی تھے، آپ کے عقیدت مند بڑے بڑے عہدوں پر فائز تھے۔ اب کیا ہوا، جب ان کو خبر ملی تو اب ان سب نے بادشاہ کے خلاف بغاوت کر دی۔ تاریخ کی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ انہوں نے بادشاہ کو قید کر دیا۔ اب منظر الٹ ہو گیا۔ ہمارے ملک میں بھی چند سال پہلے یہ واقعہ ہوا تھا کہ ہمارے فوج کے سربراہ نے ہمارے وزیر اعظم کو قید کر لیا، پھر اسے جلا وطن کر دیا اور خود حکومت سنبھال لی۔ یعنی ایسا ہوتا ہے، آج کے ماحول میں بھی ہوتا ہے۔ ہوا یہ کہ بادشاہ کو مجدد پاک کے مریدوں نے قید کر لیا اور حضور مجدد پاک کو خط لکھا، پیغام بھیجا، حضور ہم نے جس بادشاہ نے آپ کو قید کیا تھا ہم نے اس کو قید کر لیا، اب آپ باہر آ جائیں اور ملک سنبھال لیں۔ تو حضرت امام ربانی مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہیں کس نے حکم دیا تھا کہ اس کو قید کرو؟ فرمایا ہم ظاہری حکومت کو پسند نہیں کرتے، رب نے ہمیں دلوں کی حکومت دے رکھی۔ فرمایا ہوگا تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں، بستر لگا ہوا ہو جن کا آقا تیری گلی۔ اور کیونکہ آپ مقام ولایت کے اعلیٰ مقام پر تھے، آپ آنے والے حالات بھی دیکھ رہے تھے۔ یہاں یہ کوئی بندہ کسی کے دل میں یہ خیال نہ آ جائے کہ بڑے بڑے اللہ کے بندوں نے، نبیوں نے حکومتیں بھی تو کی ہیں، بالکل کی ہیں۔ بڑا بڑا مال رب نے اپنے برگزیدہ بندوں کو عطا کیا ہے، مگر اگر انہوں نے اپنے پاس رکھا ہے، حکومت رکھی ہے یا دنیا کا مال رکھا ہے تو وہ رب کی رضا کے لیے رکھا ہے۔ اب یہاں معاملہ یہ تھا کہ مجدد پاک جانتے تھے کہ آگے ہونا کیا ہے۔ فرمایا اسے چھوڑ دو۔ پاس آئی حکومت، آپ کے مریدوں نے آپ کے حکم کے مطابق اس جہانگیر کو چھوڑ دیا۔
اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کی کہ یہ چھوٹے گا تو ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اب قید سے آزادی مل گئی اور ادھر سے حضرت مجدد پاک کی دعا قبول ہو گئی، اس کے دل کی کیفیت بدل گئی۔ وہ چلتا چلتا حضرت مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوا۔ آپ کو چھوڑنے کے احکامات پر دستخط کر دیے، معذرت کرنے لگا، معافی طلب کرنے لگا اور عرض کرنے لگا کہ حضور باہر آ جائیں، میں معافی چاہتا ہوں۔ فرمایا میں جیل سے باہر نہیں آؤں گا۔ یہ معاملہ بھی حیران کن تھا کیونکہ آپ کا جیل جانا مقصد کے لیے تھا۔ اس نے پوچھا حضور حکم کے؟ فرمایا پہلے ملک میں نظام مصطفیٰ نافذ کرو، گائے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرو، سور اور کتے کو دربار سے دور پھینکو، داڑھی رکھنے پر لگائی گئی پابندی کو ختم کرو، سجدہ تعظیمی کو حرام قرار دو تو میں باہر آ جاؤں گا۔ اب رب نے حضور مجدد پاک کی نظر فیض سے جہانگیر کی تقدیر کو بدل دیا تھا۔ اس نے آپ کے حکم کے مطابق اس برِ صغیر پاک و ہند میں شریعت کو نافذ کیا اور ساری عمر کے لیے حضرت مجدد پاک کا مرید بنا رہا اور حضرت مجدد پاک پھر ساری عمر کے لیے اس کے لشکر کی اصلاح فرماتے رہتے۔ ایک روز کہنے لگا حضور میں بڑا گناہ گار ہوں، سیاہ کار ہوں، میرا کیا ہوگا؟ تو حضرت امام ربانی مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انشاءاللہ اے جہانگیر جنت میں تجھے ساتھ لے کے جاؤں گا۔ آج لوگ کہتے ہیں ولیوں کے پاس کیا لینے جاتے ہو، ان کے قرب میں کیا لینے جاتے ہو، کیا حاصل ہوتا ہے؟ انہیں کہو یہ رب کا حکم ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے رب یا اللہ مجھے سیدھا رستہ دکھا، صراط مستقیم دکھا۔ پھر آگے رب ہی فرماتا ہے کہ صراط مستقیم کون سا رستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، وہ رستہ جو تیرے انعام یافتہ لوگوں کا رستہ ہے۔ اب ہر کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم انعام یافتہ ہیں، ہمارے پاس مال زیادہ ہے، ہمارے پاس مدرسے زیادہ ہیں، ہمارے پاس جو ہے ظاہری قوت زیادہ ہے، ہمارے پاس زیادہ مال و زر کی عوام کی فراوانی ہے، تو لہذا ہم انعام یافتہ ہیں۔ تو رب کا قرآن ہی بتاتا ہے کہ انعام یافتہ کون ہے۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ چار گروہ ہیں، نبی ہیں اور نبیوں کی تصدیق کرنے والے صدیق ہیں، اور پھر اور کون ہیں؟ شہداء ہیں، اور پھر ہیں صالحین۔ رب کا فضل ہے، رب کا شکر ہے کہ رب نے ہمیں عقیدہ اہل سنت عطا فرمایا ہے۔ ہم انبیاء کو بھی مانتے ہیں، ان سے بھی محبت کرتے ہیں، صدیقوں کو بھی مانتے ہیں، ان سے بھی محبت کرتے ہیں، شہداء کو بھی مانتے ہیں، ان سے بھی محبت کرتے ہیں، اور صالحین کو بھی مانتے ہیں، ان سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اسی عقیدے کو بچانے کے لیے حضرت امام ربانی مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ نے قید و بند کی صورتیں برداشت کی۔ جیسے آج کے ماحول میں اسلام پر ہم دیکھتے ہیں ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں، کافر بھی حملہ کرتے ہیں، مشرک بھی حملہ کرتے ہیں، بیرونی قوتیں بھی حملہ کرتی ہیں، اندرونی قوتیں بھی حملہ کرتی ہیں۔ اب تو بدقسمتی یہ ہے کہ اہل سنت کہلانے والے بھی ایک دوسرے سے لڑ جھگڑ رہے ہیں،
مگر نجات وہ پائے گا جو حقیقی طور پر اہل سنت کے عقیدے پر قائم رہتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوگا۔ حضرت امام ربانی مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں بھی رافضیت نے اپنے پر نکالے تھے، آپ کے دور میں بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام کے متعلق نعوذ باللہ غلط عقیدے رکھنے والے لوگ موجود تھے۔ آپ نے اپنے مکتوبات کے ذریعے، اپنے قول و فعل کے ذریعے اس کا رد فرمایا۔ ایک مکتوب شریف میں آپ لکھتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، ان کی شان کے متعلق اگر کوئی غلو کرے تو وہ خارجی ہے، اور اگر کوئی ان کی شان گھٹانے کی کوشش کرے تو وہ رافضی ہے۔ ہم مابین ہیں، درمیانی ہمارے پاس معاملہ ہے، ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہم نہ شان بڑھاتے ہیں نہ گھٹاتے ہیں۔ رب نے آپ کو مقام صحابیت عطا فرمایا ہے، اور مقام صحابیت وہ ہے کہ کوئی غوث، کوئی قطب، کوئی ابدال، کوئی ولی کامل چاہے لاکھوں نفل پڑھے، چاہے جتنی مرضی عبادت کرے، چاہے جتنا مرضی اللہ کی راہ میں خرچ کرے، وہ کسی ایک صحابی کے کسی ایک مقام کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ عقیدہ اہل سنت ہے۔ دوسرا، آپ کے مکتوبات شریف میں نے یہ بات پڑھی، فرماتے ہیں مولا کائنات شیر خدا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی شان بلند ہے یا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بلند ہے، یا پوچھا کہ اگر کوئی آپ کو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل جانے، کس سے پوچھا؟ مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ لکھتا کون ہے؟ حضرت امام ربانی مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ۔ فرمایا مولا کائنات شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ مفتری ہے، یعنی دھوکے باز ہے، وہ شخص جھوٹا ہے، اسے وہی سزا ملنی چاہیے جو کسی دھوکے باز کو ملتی ہے، جو کسی جھوٹے شخص کو ملتی ہے۔ تو یاد رکھیں، اہل بیت اطہار ہوں یا حضور کے صحابہ ہوں یا امہات المومنین ہوں، ہم اہل سنت و جماعت حضور کی تمام نسبتوں کا احترام کرتے ہیں۔ اور حضرت امام ربانی مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے کلمے کی حفاظت کی، عقیدے کی حفاظت کی، اور انہی کی نظر فیض کی بدولت دو قومی نظریے کی بنیاد پڑی، اور رب العالمین نے 14 اگست 1947 کو یہ ملک خداداد پاکستان ہمیں عطا فرمایا۔ آج ہم اگر اس ملک میں اسلامی نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں، اور ظاہر ہے ہر کوئی چاہتا ہے جو پکا سچا مسلمان ہے، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ ہمیں حضرت امام ربانی مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کی فکر کو اپنانا ہوگا، آپ کے طریقے کو اپنانا ہوگا۔ سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنی ہوگی، پھر دوسروں کی طرف توجہ کرنی ہوگی۔
اعلیٰ حضرت حضور میاں صاحب فرماتے ہیں تم اپنا ظاہر شریعت کے مطابق کر لو، اپنی نیت کو ٹھیک کر لو، رب العالمین اپنے فضل و کرم سے تمہارا باطن خود درست فرما دے گا۔ تو ہم دوسروں کو ٹھیک کرنے کی بجائے پہلے اپنے ماحول کو ٹھیک کریں، اپنے گھر کو ٹھیک کریں، گرد و نواح کی طرف پھر توجہ کریں، تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پر اگر ہم چلیں گے تو انشاءاللہ